سورة البقرہ آیت نمبر 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ لفظی ترجمہ ہے فی میں الدنیا دنیا، وا اور الآخرتی آخرت، وا اور یسألونا وہ پوچھتے ہیں کا تجھ سے عن بارے الیتاما یتیموں، قل کہہ دو اصلاح بھلا کرنا لا واسطے ہم ان، خیر بہتر ہے، وا اور ان اگر تخالطو ملا لو ہم ان کو، فاتو اخوانو بھائی، کم تمہارے، وا اور اللہ رب العزت یعلم جانتا ہے، المفسدہ فسادی کو، من سے المصلحی اصلاح کرنے والا، وا اور لو اگر شاء چاہے، اللہ رب العزت، لا البتہ، اعنتا مصیبت ڈالتا، کم تم کو، انا بے شک، اللہ رب العزت عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دے ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ و کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ رب العزت خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اللہ تعالی عز و جل چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ رب العزت بڑی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو، اس سے جداگانہ بھی دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر کے ہی کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر لیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرمائی گئی کہ تمہیں یتیموں کے مال کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح کہ اللہ تعالی عز و جل اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے۔
اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت تو جانتا ہے۔ اس آیت میں یتیموں کے متعلق 2 احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو اور اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں، تو ولی جو کہ ولی ہے خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کے مالی اصلاح کے بارے میں ہے مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق ہیں، اعمال ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔